مقامات ایسے ہیں جس میں سجدہ تلاوت ہے، یعنی ایسی آیات جس کو انسان پڑھ لے یا سنے تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، صحیح، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، جو قرآن میں 14 مقامات ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں اٹھانے، بس اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، کھڑے ہو کر سجدے میں جائے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر تکبیر کہتے ہوئے بغیر سلام پھیرے اٹھ جائے۔ اور اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہتا، بیٹھ کر کرنا چاہتے تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹھ کر بھی کر سکتے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر ایک مجلس میں سجدے کی آیت کئی مرتبہ، مثلا یہ ہماری ایک مجلس ہے، صحیح، اس میں بھی میں نہ اٹھاؤں نہ کچھ کیا ہے، یہ ایک مجلس، اس میں اگر میں 10 مرتبہ بھی آیت سجدہ تلاوت کروں تو مجھ پر ایک سجدہ ہے۔ البتہ اگر مجلس تبدیل ہو جائے، صحیح، مثلا میں نے کھانا کھانے کے لیے میں کمرے چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر دوبارہ اگر پڑھ لیے تو پھر دوبارہ سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، صحیح۔ اگر سجدے کی مختلف آیتیں پڑھی یا سنی جائے تو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ سجدہ کرنا ہوگا، چاہے مجلس ایک ہی ہو، صحیح۔ اگر 14 مقامات 14 کے 14 پڑھ لیے، اگر ایک ہی مجلس میں پڑھے تو الگ الگ سجدہ ہے، لیکن اگر ایک ہی آیت کا سجدہ تلاوت بار بار پڑھ رہے ہو، مجلس ایک ہے تو ایک سجدہ، صحیح۔ قرآن کے سارے سجدے ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی عذر ہو تو انسان اس کو مؤخر کر سکتا ہے، لیکن مؤخر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ ہے۔ تلاوت کرنے والے کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے، اور اگر امام نے سجدہ آیت تلاوت کی اور لوگ باہر سنتیں پڑھ رہے تھے تو اگر سنتیں پڑھنے والے حضرات امام کے ساتھ اسی رکوع میں مل جائے تب تو ان کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا امام کے ساتھ۔ اگر اس میں نہ ملے بلکہ دوسری رکعت میں مل جائے تو پھر ان کو باہر سجدہ کرنا لازمی ہے، نماز کے باہر۔ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں سجدہ تلاوت کرنا مکروہ ہے: جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، اور زوال کے وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو۔ MP3 وغیرہ میں اگر ریکارڈنگ کوئی سن رہا ہے تو سجدہ تلاوت پھر واجب نہیں ہوتا اگر اس میں سجدہ آیت تلاوت کوئی سن لے، کیونکہ ریکارڈنگ یہ صحیح تلاوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بچے جو نابالغ ہے اس نے اگر تلاوت کی، اس کی کسی نے آواز سنی تب بھی سجدہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح طوطے وغیرہ نے بھی اگر کی تب بھی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے حفظ قرآن کریم مکمل کر لیا ہو اور سجدہ تلاوت نہیں کیا ہو تو دیکھا جائے گا، اگر اس نے حفظ بلوغت سے پہلے کیا ہے تو اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتی۔ اگر بلوغت کے بعد کیے تو اندازہ لگائے کہ کتنے سجدے اس پہ لازم ہوں گے، یعنی کتنے سال انہوں نے تلاوت کی ہے اور کتنے سجدے اندازہ لگائے، پھر اتنے سجدے ایک ہی مجلس میں بھی کر سکتے ہیں اور بار بار مختلف متفرق مجالس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھے کہ اگر ایک ہی مجلس میں اس نے کئی مرتبہ ایک ہی آیت تلاوت سجدہ تلاوت کی ہے تو پھر وہ ایک ہی اس پہ سجدہ آئے گا، تو وہ اندازے سے لگا لے کہ اس کے اوپر کتنے سجدے آتے ہیں، پھر اتنے سجدے ادا کرنا اس کے اوپر لازمی ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص آیت سجدہ چھوڑ کر بقیہ صورت پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سے باہر اگر کسی نے لاؤڈ سپیکر میں سجدہ تلاوت سن لیا تو اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ نماز کے دوران قرات کی آواز مسجد کے اندر تک ہی محدود رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر مسجد سے باہر مقتدی نہیں ہے تو پھر بڑا لاؤڈ سپیکر نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ تلاوت کے آداب ہے، اسی کو خاموشی سے سننا چاہیے، جبکہ گھروں اور بازاروں میں لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ تلاوت کی بے ادبی ہوتی ہے اور زیادہ آواز سے حرج بھی لازم آتا ہے، اور خاموشی سے لوگ سن بھی نہیں سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر کی آواز موجود ہو، باہر نہ جائے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز میں ایک سجدہ تلاوت کے بجائے 2 کر لے تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہے، اس نے پھر سجدہ سہو کرنا ہے نماز کے آخر میں، ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر ایک استاد کلاس میں ایک مرتبہ ایک ہی آیت سجدہ بار بار دہرا رہے اور لڑکے پڑھ رہے تو ان سب پر ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ احناف کے نزدیک قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، سورہ حج میں دوسرا سجدہ احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ اگر امام نے نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور فوری طور پر سجدہ نہ کیا تو 2 صورتیں ہیں۔ اگر انہوں نے 3 آیات سے پہلے اسے یاد آیا اور سجدہ کیا
تو ٹھیک ہے، نہیں تو رکوع میں اس کی نیت کر لے۔ اگر رکوع میں بھی نیت نہیں کی اور 3 آیات سے زیادہ تلاوت کر لی تو جب تک نماز جاری ہے اس دوران یاد آتی ہی سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، یعنی پہلی رکعت میں بھول جانے تو دوسری رکعت میں کر لے، اور اگر آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی لازم ہوگا، یہاں تک کہ اگر سلام بھی پھیر لیا ہو۔ لیکن نماز ختم ہونے کے بعد اگر انہیں یاد آیا اور منافی کوئی عمل کیا نماز سے، تب پھر اس کی قضا نہیں ہے، اور وہ پھر اس پہ توبہ و استغفار کر لے، کیونکہ نماز کے اندر ہی سجدہ تلاوت اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز کے اندر ہی اس کو کرنا لازمی ہے، نماز کے بعد پھر اس کی قضا نہیں ہے۔ سری نماز ہے یعنی کہ خاموش نماز ہے، اس میں آیت سجدہ امام کو تلاوت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مقتدی حضرات کو تشویش ہوگی۔ تراویح میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اعلان کرتے کہ نماز کی اس رکعت میں سجدہ ہوگا تو یہ کر سکتے، یہ اعلان کرنا جائز ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، الا عین غروب اور عین طلوع کے وقت نہیں کر سکتے۔ موبائل میں دیکھ کر اگر آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ بالغ کا نابالغ کی جانب سے سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو آگے شیئر کر لے۔